الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، آج میں آپ کو ایک اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ وہ ایسی بات ہے کہ ہر شخص اس بارے میں سوچنے سے قاصر ہے اور غفلت برتتا ہے۔ وہ ہے نماز۔ نماز کے بارے میں آپ نے مختلف احادیث سنی ہوں گی، قرآن مجید کے آیتوں کے بارے میں آیتوں کا ترجمہ آپ نے پڑھا ہوگا۔ اس میں نماز کا ذکر ہے، ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا، روزے کا، حج کا، عمرے کا، سب چیزوں کا ذکر ہے۔ جو اسلام کی 5 جو بنیادی چیزیں ہیں، اس میں سے جو دوسرا نمبر ہے وہ ہے نماز کا۔ پہلا ہے ایمان، کلمہ لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد جو دوسری چیز وہ جو لاگو ہوتی ہے وہ ہے نماز، اللہ کی عبادت۔ اللہ کی عبادت کے اندر تو ہر چیز شامل ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ بھی نیکی کریں گے تو یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ اگر بیوی کو محبت سے آپ ایک لقمہ بھی کھلائیں گے تو یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ لیکن آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نماز سے متعلق ہے۔ تھوڑی سی ہم آج گفتگو کریں گے اور اس پر آپ کو توجہ دلانا چاہیں گے۔ نماز کے متعلق سب سے بڑی اہم بات وہ یہ ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو لوگ نماز کی طرف جانے سے سستی برتتے ہیں۔ یعنی بعض لوگ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو نماز کی طرف جاتے ہیں، ان کا شوق ہوتا ہے، جیسے وہ اذان سنتے ہیں تو وہ نماز کی تیاری میں شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ جو بعض حضرات ہیں وہ بجائے نماز کی تیاری کرنے کے وہ بیٹھے رہتے ہیں اس انجان سے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ نماز کا وقت جا رہا ہے یا نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اگر کوئی انہیں کہتا ہے کہ بھائی آ جائے نماز کا ٹائم ہو گیا تو وہ کہتے ہیں تم جاؤ میں آ رہا ہوں۔ یہ جو جملہ ہے تم جاؤ میں آ رہا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ٹوپی کرانا، ڈرامہ کرانا کہ بھائی اچھا تم جاؤ میں آتا ہوں، بس اس کو جو ہے جان چھڑانے کے لیے، یا کم سے کم یہ جان سے چھوٹے یہاں سے۔ گھڑی دیکھ رہے ہیں تو بار بار گھڑی کیوں دیکھنی پڑتی ہے نماز کے لیے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ دل کے اندر نماز نہ پڑھنے کی چاہت ہے، زبان سے تو نہیں کہے گا، عملی طور پر وہ مظاہرہ کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ مجھے نماز نہیں پڑھنی۔ وہ بیٹھا ہوا اس انتظار میں کہ اگر اس سے بھی بات چھیڑی جائے، وہ بحث کی جائے، کہتا ہے کہ جب مجھے اللہ توفیق دے گا تو میں پڑھوں گا۔ اللہ کے بندے، تم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہو، اور یہ اس سے بڑی خوش نصیبی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ جو بندہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہو، اور جو بندہ مسلمان گھرانے میں پیدا نہیں ہوا، کوئی یہودی گھر میں پیدا ہوا، کوئی عیسائی گھر میں، کوئی فلاں مذہب کے گھر میں پیدا ہوا ہے، تو ان کا کیا حال ہوگا؟ لیکن وہ جب مسلمان ہوتے ہیں، ایسے پکے مسلمان ہوتے ہیں کہ گویا کہ وہ شروع سے ہی پکے ہیں، وہ مسلم ہی پیدا ہوئے تھے۔ لیکن جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسلام کی فطرت میں پیدا ہوتا ہے، یہ بھی حدیث کے اندر آیا ہے۔ پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو چاہے تو اس کے والدین مجوسی بنائے، یہودی بنائے، نصرانی بنائے، وہ والدین کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ کی مرضی ہے۔ بہرحال جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ نماز کے لیے ٹوپی کرانا، اچھا تم جاؤ میں آ رہا ہوں، اچھا یار میرے کپڑے ناپاک ہیں، اچھا فلانا یہ ہے فلانا یہ، دیگر کام کرنے کے لیے تو اس کے پاس تو نہ تو وہ کپڑوں کا خیال رکھتا ہے کپڑے پاک ہیں ناپاک ہیں، اس کے پاس تو ہر وقت ٹائم ہی ٹائم ہے، کیونکہ وہ چونکہ نماز نہیں ہے نا، نماز میں چونکہ ہاتھ باندھنا ہے، آپ نے نیچے دیکھنا ہے، اور مسجد کی طرف جانا ہے، لوگ دیکھیں اوہ یہ تو بڑی کافی دنوں کے بعد آ رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، یہ تو جمعہ آتا ہے، بعض لوگ تو جمعہ بھی پڑھتے نہیں پڑھتے، عید بھی نہیں پڑھتے۔ بحیثیت مسلمان، ہر مسلمان کے اوپر یہ لازم ہے کہ بنیادی مسائل سیکھے، لازمی علم حاصل کرے، ہر مسلمان کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں چاہے چین تک جانا پڑے، چین تو چھوڑو، یہ قریب کی مسجد میں آ جائے علم حاصل کرنے کے لیے تو بہت بڑی بات ہے، وہ چین تو دور کی بات ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ تکالیف اٹھانا اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ کے راستے میں تکالیف اٹھانا، علم تلاش کرنا، جب آپ علم کی راہ میں نکلتے ہیں، اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، تو طالب علم کے نیچے جو ہے فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے۔ ایک شخص شام سے مدینہ آیا صرف اطیات سیکھنے کے لیے،
کہ مدینہ والے اتحیات کیا پڑھتے ہیں، کون سے اتحیات پڑھتے ہیں، بتائیں ذرا۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے لوگ دور دراز ملکوں کا سفر کرتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، کسی طریقے سے ان کو علم حاصل ہو جائے۔ کیا تھا؟ ان کو آخرت کا فائدہ تھا کہ انہیں ثواب ملنا تھا، ان کو آخرت میں انشاءاللہ فائدہ ملے گا جنہوں نے تکالیف برداشت کی ہیں۔ جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے گویا کہ وہ نماز ہی کی حالت میں ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ وہ نماز ہی کی حالت میں ہے اگر وہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے۔ مسلمان مومن کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل میں ہوتا ہے کہ یا دوسرا نماز کا وقت کب شروع ہوگا۔ جب وہ نماز پڑھتا ہے اس کو سکون ملتا ہے، مسجد میں بیٹھتا ہے، دنیاوی معاملات سے کٹ کے وہ اللہ کی طرف آتا ہے، سکون کے ساتھ ذکر اذکار کرتا ہے۔ جتنی دیر تک وہ مسجد میں بیٹھا رہے گا تو فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے، اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ لیکن مسجد میں جانے کے باوجود باتیں بھی کریں گے، فلانا ڈماغا سب کچھ کریں گے، لیکن نماز پڑھنے آتے ہیں بڑی مشکل سے تو وہ بھی اس میں جو ہے ثواب گنوا بیٹھتے ہیں، ثواب نہیں کماتے۔ کوئی ذکر اذکار کر لیں، کوئی مسئلے مسائل پوچھ لیں، کوئی کہیں سے اڑتی ہوئی کوئی بات آتی ہے اس کو جلدی سے فالو کریں گے یا جلدی فالو کریں گے۔ لیکن کوئی بندہ سمجھا رہا ہے، بیٹھ کے تمہیں تسلی سے سمجھا رہا ہے، تم آگے سے ان کی بات سننے کے بجائے اپنے دلیل بیان کرنا شروع کر دیتے ہو۔ ہر مسلمان کی لازم ہے کہ قرآن کا ترجمہ کرے، حدیثوں کا مطالعہ کرے۔ یہ جو آج امت مسلمہ جو بھٹکی ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مطالعہ ہی چھوڑ دیا ہے، انہوں نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ بات چل رہی تھی کہ نماز کے متعلق مسلمان کتنا غفلت برتتے ہیں۔ تم جاؤ میں آ رہا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، حقیقت کے اندر وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، انہیں کوئی شعور ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال جب تک اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو زندگی عطا کی ہے، یہ زندگی ایک امانت ہے، اپنی امانت کو اب اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جن انسانوں کو یہ نہیں کہا کہ تم بیٹھ کے کمانے کے لیے نکل جاؤ، یہ الگ ہے۔ جب تم کمانے نکلو گے اللہ تعالیٰ اس رزق میں برکت دے گا، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے عبادت کرنی ہے، حقوق اللہ کا خیال رکھنا ہے، حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو نماز کے متعلق جو غفلت برتی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ اذان ہو جاتی ہے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ یہ یاد رکھیں کہ جو بندہ نماز کا پابند تھا، جمعہ نماز پڑھتا تھا، اس کے علاوہ بھی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء روزانہ نماز کے پابند تھا، لیکن کسی ایک دن وہ نماز نہ پڑھ سکا، کسی عذر کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے کسی کام میں پھنس گیا، اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، شروع سے مسجد کی شکل دیکھنا ہی نہیں چاہتا، اور جب اچانک کوئی کام پڑ جاتا ہے، وہ بیزی ہوتا ہے، تو کوئی بندہ اس سے پوچھے کہ تم نہیں آئے، وہ بولے کہ میں وہاں فلانا بیزی تھا اس لیے میں آ نہیں سکا، تو اس کو ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ وہ اس سے تو پڑھے ہی نہیں پیچھے، وہ نماز تو پڑھتا ہی نہیں ہے، وہ کہاں سے اس کو ثواب ملے گا؟ ثواب تو اس کو ملتا ہے کہ جو ریگولر اس چیز کا پابند ہو اور کسی وجہ سے وہ پڑھ نہ سکا ہو، تو ثواب اس کو ملے گا۔ ایک بزرگ تھے، شاید آپ نے واقعہ سنا ہوگا، وہ تہجد گزار تھے۔ ایک دفعہ ان کی آنکھ کھلی نہیں، تو اگلے دن وہ اتنا روئے تو کہ کس وجہ سے روئے کہ تہجد کی نماز نہیں پڑھی۔ تہجد کی کتنی بڑی فضیلت ہے، تو تہجد کی نماز میں ان کی آنکھ نہیں کھل سکی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنا بڑا انعام دیا، اتنا بڑا ثواب دیا۔ اگلے دن شیطان نے آ کے ان کو اٹھایا، تو بزرگ نے فرمایا بھائی تم کون ہو، تم نے مجھے اٹھایا؟ ان کا بھائی کل میں نے آپ کو نہیں جگایا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس کے بدلے میں کتنا بڑا انعام سے نوازا، کتنا زیادہ آپ کو ثواب دیا، تو میں نے سوچا آج میں آپ کو اٹھا لوں، کیونکہ آپ اٹھیں گے نماز پڑھیں گے آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا۔ یعنی کہ اس شیطان کی چالاکیاں دیکھیں۔ اب دیکھیں کہ جب وہ بزرگ تہجد میں اٹھے نہیں تو ان کو ڈبل تگنا دگنا چگنا جو ہے ان کو ثواب ملا، ان کو فضیلت سے نوازا گیا۔ بہرحال اگر الفاظ آگے پیچھے ہوں تو وہ الگ بات ہے، لیکن بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز کے اوپر جمع رہیں۔ یہ نماز ہی ہے جو آپ کو نجات دلا سکتی ہے، یہ نماز ہی ہے جو آپ کو جنت میں داخلہ دلا سکتی ہے۔ لیکن نماز کبھی نہ چھوڑیں، آپ نے نماز پڑھنی ہے چاہے لوگ کچھ بھی کر رہے ہوں۔ یہ نہیں کہ بھائی نماز آپ بعض لوگ جو ہیں وہ کوئی نماز کے ساتھ کسی چیز کا موازنہ کر رہے ہوتے ہیں، اس موازنے کو چھوڑ دیں، وہ کہانی الگ ہے، لیکن نماز پڑھیں، ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو بھی درست کریں۔ یہ آج میرا کہنے کا مطلب تھا۔
اور آج ویڈیو بھی جو ہے تھوڑی سی لمبی ہو گئی. بعض لوگ جو ہے 10 منٹ دیکھتے ہی جو ہے نا گھبرا جاتے ہیں, لیکن بات جو ہوتی ہے اہم ہوتی ہے, ٹاپک ہوتی ہے. یہ نہ دیکھا کریں کہ 2 منٹ کی ویڈیو ہے کہ 10 منٹ کی ویڈیو ہے, لیکن یہ بات دیکھا کریں اس بندے نے بات کیا کہی ہے, کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو میرے ذریعے سے آپ کے دل و دماغ میں یہ احساس دلا دے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اور آپ کو ہم سب کو نماز کی پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور نماز کی جستجو ہو. نماز کی جو ہے نا ایک آپ لالچ پیدا کرتے ہیں, یا مجھے نماز پڑھنی ہے. ایک تو ہوتا ہے لالچ بری بلا ہے, وہ مال کی لالچ ہوتی ہے, یہ آپ نماز کی لالچ پیدا کرتے ہیں. علم کی لالچ اپنے دل میں اپنے دماغ میں پیدا کرتے ہیں کہ مجھے یہ لازمی اس کا علم حاصل کرنا ہے. بحث و مباحثہ نہیں, اپنی زندگی سے سدھارنے کے لیے آپ نے علم حاصل کرنا ہے. اگر آپ نے اس نیت سے علم حاصل کیا کہ میں لوگوں سے بیٹھ کے مناظرہ کروں گا, تو پھر فائدہ نہیں علم حاصل کرنے کا. علم اس لیے حاصل کریں کہ میں امت مسلمہ کو صحیح راستے پر لگاؤں گا, اور اپنے آپ کو اپنے جسموں کو صحیح راستے پر لگاؤں گا, اپنے آپ کو دین کے راستے میں لگاؤں گا. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اس پر عمل کر لینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.